میں سب سے پہلے دعوت سخن دے رہا ہوں جناب ڈاکٹر اسرارالحق صاحب قریشی کو کہ وہ تشریف لائے اور آپ اپنا مقالہ آج کے حوالے سے اس کتاب کے حوالے سے پیش کریں. آپ سبھی سماعت فرمائیں. ڈاکٹر اسرارالحق قریشی آپ سے مخاطب ہیں, سماعت فرمائیں. جناب صدر ڈاکٹر عصمت ملیح آبادی صاحب کی اجازت سے, آپ کی اجازت ہو صدر صاحب, عصمت صاحب آپ اجازت دیں تو کچھ مقالہ پیش کروں. جی بسم اللہ, صدر کی اجازت سے. ہمارے مقالے کا عنوان ہے درویش سندھلوی پیکر خلوص شاعر. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو اشعار کہے جاتے ہیں اسے نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. آج کل اس صنف پر شعراء طب آزمائی اس لیے کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ان کا کوئی شعر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شرف قبولیت حاصل کر لے اور ان کی نجات کا راستہ ہموار ہو جائے. اس خیال میں وہ فنی ریاضت بھی کرتے ہیں اور ہر طرح کی کوششیں بھی کرتے ہیں. لیکن جو شعراء نعت پاک لکھنا سعادت سمجھتے ہیں ان کا تو امکان ہے کہ وہ آخرت میں سرخرو ہوں گے, ورنہ نعت جیسی مقدس ترین صنف میں اگر کوئی اور خواہش دامنگیر رہی تو براہ راست آتش دوزخ ان کا حصہ بن سکتی ہے. بعض شعراء خوف کی وجہ سے اس صنف کو ہاتھ تک نہیں لگاتے. سر دست ہماری عبادت نامکمل ہے بلکہ مشکوک کہی جا سکتی ہے, اس لیے حضرت درویش نے اسے اپنا محبوب مشغلہ بنایا ہے. ان کے نعتیہ مجموعے دل و جاں میں الفاظ کا تقدس اور بیان کی سلاست اہم ہے. ان کے نعتیہ مجموعے سب سے اہم نقطہ اس فکر نامے کا یہ ہے کہ انہوں نے بڑے خلوص کے ساتھ نذرانہ نعت و منقبت پیش کی ہے. یہی جذبہ انہیں اجر عظیم عطا کر سکتا ہے. برجستہ شعر کہنے والے درویش نے اس مجموعے میں ہر وہ مضمون باندھا ہے جو عام طور سے نعت گو شعراء باندھتے ہیں. درویش کی انکساری ان کے تخلص میں پوشیدہ ہے. فقیری درویشی لاتی ہے, درویش فقیر ہیں. جیسا کہ میر نے بھی کہا تھا کہ فقیرانہ آئے صدا کر چلے, فقیرانہ آئے صدا کر چلے, میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے. یہی عاجزی ہے درویش کے یہاں, اور کیوں نہ ہو ان کا پورا گھرانہ علمی و ادبی لحاظ سے اعلیٰ تھا. سندیلے کی مٹی کو ہم سب بخوبی جانتے ہیں. بے شمار فنکار یہاں پیدا ہو کر منور ہوئے. اس ماحول کے علاوہ درویش کے مدرسی پیشے نے بھی مہمیز لگائی اور جاذب کی سرپرستی نے ان کی شاعری کو بالوں پر عطا کیے. درویش خوش بخت ہیں کہ نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کی دولت سے مالا مال ہیں. آپ کے افکار عالیہ عوام تک پہنچانے میں محنت صرف کرنا اپنے آپ میں سعادت مندی کا کام ہے. علالت کے باوجود اس جذبے کا قائم رہنا کسی نعمت سے کم نہیں ہے. درویش نے جس راہ کو خود کے لیے ہموار کیا ہے وہ براہ راست جنت کو جاتی ہے. ہم سب آپ کے جنت نشیں ہونے کے لیے دعا گو ہیں. زمانہ شاہد ہے کہ جن لوگوں نے نفرت کا اظہار کیا ہے انہوں نے دراصل تعلیم مصطفیٰ سے انکار کیا ہے. جنہوں نے توحید کا دل سے اقرار کیا انہوں نے واقعی اپنی عظمتوں کے مینار روشن کیے ہیں. حقیقت میں ہمیں اپنے دل میں یاد محمد کا شجر اگانا چاہیے, تبھی ہماری زندگی گلزار ہوگی. ہم نے دین محمدی کی خدمت تو نہ کی لیکن ہمارے کارناموں سے لوگ دین سے بیزار بھی ہوئے, اس کا بھی محاسبہ کرنا ہوگا. جو لوگ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے بہرور ہیں وہی بلا شبہ اپنا معیار زندگی بلند کر رہے ہیں. درویش کی فکر اسی کے ارد گرد گھومتی ہے. انہوں نے انسان کی عظمتوں کا اقرار کیا ہے. معراج کے واقعے کے سلسلے میں آپ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے معراج مصطفیٰ کی تصدیق کی انہوں نے انسان کی عظمتوں کا اقرار بھی کیا ہے. اس کی فضیلتوں کا بیان کس طرح کروں, اس کی فضیلتوں کا بیان کس طرح کروں جا کر خدائے پاک سے جو ہم کلام ہو. درویش گھر میں آپ کے آ جائیں برکتیں, درویش گھر میں آپ کے آ جائیں برکتیں, قرآن پاک پڑھنے کا اگر اہتمام ہو. مقصد یہی ہے کہ ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں، اسی سے آخرت میں ہم کامیاب ہوں گے۔ اس محفل کا مقصد بھی اگر نمائش نہ ہو کر سبھی کے قلب میں خلد بری کی آرزو پیدا ہو جائے تو یہ محفل بابرکت ہونے کے ساتھ اسے شرف قبولیت بھی ملنے کا امکان ہے۔ درویش کی دیرینہ آرزو بھی پائے تکمیل کو پہنچے گی۔ آدمی کی آنکھ بہت بعد میں کھلتی ہے، جب وہ عمر کی اس منزل پہ ہوتا ہے جہاں توبہ اور استغفار ہی اس کا سہارا بنتے ہیں۔ عمر کے ایک بڑے حصے میں گناہ کرنے والا شخص یہ تمنا رکھتا ہے کہ اس کی ایک ہی نشست کی توبہ قبول کر لی جائے۔ آج مسلسل توبہ کی ضرورت ہے، یہی واحد راستہ مسلمانوں کے پاس بچا ہے، ورنہ دنیا کی رسوائی سے نجات دلانے کی کوئی شے اس کے پاس ہے ہی نہیں۔ آج عوام میں کمزور عقیدہ زیادہ ہے، اسی لیے گمراہی ہے۔ سبق ایسا پڑھا ہی نہیں کہ دل سے سب کچھ بھلا دیں ہم۔ اکثر کو ہوس زر کھا گئی، بعض دنیا پرستی میں مبتلا ہیں، ہوش کے ناخن لینے کو کوئی تیار نہیں ہے، دانشوروں کی دانشمندی بھی نظر انداز کی جا رہی ہے، اسی لیے ذلت و رسوائی اپنا مقدر بن گئی ہے۔ بہرحال اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہنے ہی میں ہماری عافیت ہے، اور درویش ہمیں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے راہ راست پر لانے کی سعی جمیل کر رہے ہیں، ہمیں اس پر لبیک کہنا چاہیے۔ دل و جاں 184 صفحات پر مشتمل مجموعہ ہے، زبان کی سادگی دلکش ہے، اس سے بڑھ کر دل کی کارفرمائی قابل ستائش ہے۔ کلام پر غور و فکر کی گئی ہے، لحاظ کا خیال ہے، لغزش کی گنجائش اس لیے نہیں ہے کیونکہ غلو سے گریز کیا گیا ہے۔ اس طرح نعت پاک کا سفر سلامت روی سے طے کیا گیا ہے۔ دل نشیں پیرائے میں بیان کیے شعر دیکھیں کہ نعت جب بھی قلم سے لکھا کیجئے، نعت جب بھی قلم سے لکھا کیجئے، عطر سے غسل اس کو دیا کیجئے۔ صبح دم نیند سے جب اٹھا کیجئے، صبح دم نیند سے جب اٹھا کیجئے، آپ صلی اللہ پڑھ لیا کیجئے۔ مشورے اور اخلاقی پہلو دیکھیں کہ جب مرض لادوا ہو تو کیا کیجئے، جب مرض لادوا ہو تو کیا کیجئے، سورہ فاتحہ پڑھ لیا کیجئے۔ سبحان اللہ بہت خوب۔ آپ جنت کے گھر آرزو مند ہیں، آپ جنت کے گھر آرزو مند ہیں، ماں کی خدمت ہمیشہ کیجئے۔ آج کی بابرکت محفل کے حوالے سے شعر کیا کیجئے۔ آج کی بابرکت محفل کے حوالے سے شعر ہے کہ اسی محفل پہ رحمت کی گھٹا برسائی جاتی ہے، اسی محفل پہ رحمت کی گھٹا برسائی جاتی ہے جہاں پر میرے آقا کی ثنا فرمائی جاتی ہے۔ کیا کہنے سبحان اللہ۔ عید میلاد النبی کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ عید میلاد کر کے ہم درویش، عید میلاد کر کے ہم درویش زندگی خوشگوار کرتے ہیں۔ منانا عید میلاد النبی سنتے ہیں بدعت ہے، منانا عید میلاد النبی سنتے ہیں بدعت ہے، مگر جبریل کی سنت نظر میں آ جاتی ہے۔ جبریل علیہ السلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی تھی، اسی نقطے کو یہاں پیش کر کے بدعت کا جواب دیا گیا ہے، جو صحیح ہے۔ میرا یہ کہنا ہے کہ سیرت طیبہ پر عمل کرنا افضل ہے، صرف زبان سے کہہ دینے سے کام نہیں چلتا، بلکہ اقرار وہ بھی صدق دل سے اور اس کے عملی نمونے پیش ہونے چاہیے۔ درویش رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں لکھتے ہیں کہ 1,80,000 آئے پیمبر غالباً، 1,80,000 پیمبر آئے غالباً، ان میں سب سے اعلیٰ رتبہ احمد مختار کا۔ سرنامے کو کرتا ہے کہ آداب زندگی کے سکھانے کے واسطے، آداب زندگی کے سکھانے کے واسطے میرے نبی کو بولتا قرآن بنا دیا۔ ہر امتی کو جان سے بڑھ کر عزیز ہیں، ہر امتی کو جان سے بڑھ کر عزیز ہیں، خالق نے مصطفیٰ کو دل و جاں بنا دیا۔ درویش آپ کے حضور خندزن ہیں، آرزو ہے کہ سرکار انبیاء بخشش کا سامان فراہم کریں گے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ظاہراً تو آپ کے ساتھ نظر آتی ہے، لیکن باطن میں کئی غیر اللہ کی جڑیں پیدا ہیں، دل کے تقاضے اور ہیں، مکمل
कम ही पाए जाते हैं जिन पर मोहम्मदी रंग पूरी तरह दिखाई दे। नफ्स में जकड़ा इंसान मजबूर और बेबस है। अगर वो अल्लाह का बंदा रहकर महज रब की बंदगी करता तो दुनिया की बिगड़ी ताकतें उसका बाल भी बिका नहीं कर पाती। साहबा रज़ियल्लाहु अन्हु का किरदार उसने अपनाया होता तो मंजरनामा ही कुछ और होता। इन्हीं सब बातों की तरफ दुर्वेश पैहम इशारे करते हैं और तारीख़ के औराक उलटते हुए फरमाते हैं कि पढ़कर कलमा जब उमर हाजिर हुए पेशे नबी, पढ़कर कलमा जब उमर हाजिर हुए पेशे नबी, झूम उठे आपका रुए मुनव्वर देखकर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चेहरे सरकार से सारा जहां रोशन हुआ, चेहरे सरकार से सारा जहां रोशन हुआ, चांद शर्मिंदा है उनका रुए अनवर देखकर। और ज़बानी दावे से क़ते नज़र अगर आज भी आदमी सीरत मुस्तफ़ा की पैरवी कर ले तो रूह परवर मनाजिर सामने आ सकते हैं। अपनी मर्ज़ी का ग़ुलाम न होकर ग़ुलाम मुस्तफ़ा होना बेहतर है। आज एक भाई अपने सगे भाई से किसी बात से नाराज़ रिश्ता तोड़े है, खफगी अपनी हदों को पार करके नफ़रतों तक पहुँची है। सारे काम रुक गए हैं। जहाँ दिल में कुदूरत होगी वहाँ इज़्तिराब होगा। तस्कीन तो सिर्फ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर अमल करने से होगी। इसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मुताला करना होगा, और नहीं कर सकते तो कम अज़ कम नातिया अशार के ज़रिए ही अपने अंदर तब्दीली लाना होगी। ये नुकात दिलनशी करने होंगे कि अदावतों को मिटाने रसूल आए हैं, अदावतों को मिटाने रसूल आए हैं। कहाँ किसी के भला दिल में बाल आएगा, मेरा सहारा बनेगा वहाँ दरूद की जब बरोज़ हश्र अमल का सवाल आएगा। क्या कहने, इंशाअल्लाह। दरवेश हमें दावत अमल देते हैं, इनकी सदा पर लब्बैक कहना चाहिए। अगर संजीदगी से किसी एक ने भी उनके एक शेर पर अमल कर लिया तो दरवेश की तो खुल्द बरी तय है ही, अमल करने वाला भी जन्नतुल फिरदौस का हकदार होगा इंशाअल्लाह। दरवेश दावा करते हैं, बल्कि हमें यकीन दिलाते हैं कि दुश्वारियों से बच गया राहे हयात में, दुश्वारियों से बच गया राहे हयात में, अपना लिया है जिसने तरीक़ा हुजूर का। लिहाजा दुनिया में जाल साजी बन करके हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा अपनाने से बेड़ा पार होगा। अगर दरवेश की ये बातें दिल की राह से निकल कर दिमाग की अदालत तक पहुँच कर अमल की मंजिल में दाखिल हो गईं तो मकसद हल है। ज़माने की चीरा दस्ती झेल कर दरवेश अब जिस राह पर खड़े हैं वो वफ़ा की राह है, वो भी मोहम्मद से वफ़ा। दूसरा और कोई उनके पास रास्ता ही नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। अब ईफ़ाए अहद का वक्त है। इकबाल फरमा गए कि मोहम्मद से वफ़ा तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ ही क्या लौह कलम तेरे हैं। दरवेश की तलकीन ज़रूर काम करेगी, ये तंबीह असरअंदाज होगी, क्योंकि जिस खुलूस से अशार सफ़े किरतास की जीनत बने हैं उनका ज़हन व दिल पर असर होना लाजमी है। यही